اس طرح موجود میاں کریم اللہ قریشی یہ اپنا مقالہ پیش کرسن جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی سری نگر قیام کے استاد کردار جناب میاں کریم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسٹیج پہ بیٹھے تھے تمام حضرات اور سامعین کو السلام علیکم. میں اپنا مقالہ اردو میں لکھے لیکن میں ضیاءالدین صاحب اور میرے صدارت کر رہے ہیں امیر محفل انہیں دی اجازت کا درکار میں زیادہ کہنا بھیجنا چاہنا کیونکہ میں فرض سمجھنا کہ میں یہ چیزیں محسوس کی ان کا تو اس وقت تک ان کو جو بارے میں وہ میں مختصر الفاظ میں سمجھ دساں. 1 منٹ میں اپنا تعارف پیش کر دوں کہ میں مقبوضہ جنوب کشمیر میں علاقہ کرنال میں پیدا ہوا اور میں ایم اے سری نگر یونیورسٹی تو کیا اردو 1978 میں میں جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی شعبہ پہاڑی کا انچارج آفیسر بنا پہلا 10 سال میں اتنا پہاڑی کا کام کیا یعنی ہندکو کا کام کیا. اتنا ہندکو کو پہاڑی آتے ہیں. پہاڑی اس واسطے آتے ہیں کہ جہاں گریس انصاف نے پہاڑی لکھ دیتا اس کی وجہ تو سانو جموں کشمیر کے آئین میں ہندکو پہاڑی کے نام ہے ریکگنائز کیا گیا رجسٹرڈ کیا گیا. اس واسطے اصل اتنا جموں کشمیر میں ہندکو کو پہاڑی آتے ہیں اور میں وہی زبان بولتا جی میں اتنا لکھتے ہیں وہی بولتا ہوں. یہ ادارے کی زبان اتنا کل بہت ساری گلا ہوئی ہیں جہاں میں جواب دینا اس ویلے جانا آسان لیکن اس ویلے جو کہ میں مناسب نہیں سمجھا. اس وقت میں خاص کر ضیاءالدین صاحب کی اجازت عالی کرنا چاہنا گزارش بھی انفارمیشن میں اضافہ کرنا چاہنا وہ یہ کہ کل ادھر بہت ساری گلا ہوئی لوگوں نے بہت بڑا ایک انفرادی کمپلیکس احساس کمپلیکس کا اظہار کیا کہ بھائی اسی ان کو بولتے ہیں شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل ایک صاحب اٹھائے انہوں سورۃ روم آیت نمبر 22 کا غلط ترجمہ بیان کیا. میں اس کے آخر لگا سا پھر میں چپ ہو گیا. سورۃ نور آیت نمبر 22 کا یہ ترجمہ ہے کہ تخلیق کائنات کی تخلیق کے علاوہ آپ کی رنگتوں اور زبانوں میں جو فرق ہے وہ میری نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہے ایک ترجمہ صحیح ترجمہ ہے وہ میری نشانیاں ہیں اور جو میری نشانیوں پہ غور و فکر کرے گا اس کے لیے میری نشانیاں ہیں. اور تسی اندازہ خود لا کے کہ تمام زبان اللہ تعالیٰ نے نشانی ہے اور جو نشانی کا غور و فکر کرتا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نشانی ہے. میں اللہ تعالیٰ کی نشانی کی برکت کی وجہ سے سامنے کھڑا ہوں. اگر میں ان کو بھی نہ لکھتا ہوں تو وہ پہلے بھی نہ بلا ہوں. پروفیسر خورشید صاحب نے یہ گلا کی ان کو بھی برکت کی وجہ سے دیتی ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. نشانی کے آثار نمایاں ہوئے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے جا کے دوئی گل سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 70 ہے باب یا 77 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ بھائی جتنے بھی دنیا میں میں پیغمبر بھیجے انہاں سن ہمارا جو حکم ہے پیغام ہے یا توحید کا جو درس دیتا وہ اپنی زبان میں دیتا وہ نہ لوگوں کی زبان میں دیتا. اور کسی کو اس گل کا جواب دے کہ بھائی ایسا کس گل کا کمپلیکس ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی نشانی کا کام کر رہے ہیں اگر اسی اس کو کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کی ادھوری کر رہے ہیں. ایک چیز کا ون فار آل اصل میں کلیئر ہونا چاہیے. دوسری گل یہ آئی کسی جگہ کسی مقرر نہیں کرتا سی کہ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ تب تک کسی ذات کسی قوم کو عذاب نہیں ڈالتا جب تک نہ انہیں تعالی بھیجا. یہ آئی کا قرآن پاک سیدھی ساری گل. اور ایسے گلاں بہت ساری گل ایسی آئی ہیں گوتم بدھ کے بارے میں جا کے کہ شاید وہ نبی ہونا اس واسطے اس بارے میں علامہ دیا گیا میرے ان کے بارے میں جس کا مت کر کیونکہ آئے ہو سن ضرور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس علاقے میں نبی نہ آئے ہوں. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم جو آئے نبی نے ہر قوم میں عالی بھیجنا میں. کنفیوشس چائنیز سے کنفیوشس سے اجازت کی ہے پروفیسر خورشید صاحب نے خصوصی طور پر نالے گل کرتا ہے ضیاءالدین صاحب کہ کنفیوشس سن اجازت کی ہے آج کی کتنے ہزارہ سال پہلے کہ بھائی اللہ کو ایک کہنا بھی شرک ہے. کنفیوشس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کہنا بھی شرک ہے. اور اصل پر نے قل هو اللہ احد اس کا بھی علماء ترجمہ گستاخی معاف نہیں جانا معذرت نہ رکھنا اللہ واحد نہیں اللہ ہی ہے اللہ لا شریک
کہ بھائی کتنی پرانی ہندکو زبان. میں یہ اپنی میری تحقیق ہے کہ ہندکو زبان 5000 سال نہیں بلکہ 5500 سال پرانی زبان ہے اور اس علاقے کی سب کو قریب زبان ہندکو زبان ہے جس کو اسی جموں کشمیر میں پہاڑی زبان آتی ہے. اور دوئی گل میں تمہیں انفارمیشن واسطے to add your information یہ آخر جانا کہ ہندکو کا کام جموں کشمیر میں ہو رہا ہے, انڈین کشمیر میں ہو رہا ہے, اتنا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اتنا اگر کوئی ادارہ ہے اس کا نام ہے محمد ضیاءالدین. ہندکو کا جو گندارا ہندکو بورڈ بنایا یا جو بھی کام ہوا بورڈ میں وہ ون مین شو ہے. میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا, میں حقیقت کی بات کرتا ہوں. حقیقت کی بات نہ کرنا خیانت ہوتی ہے اور خیانت جو ہوتا ہے خیر کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی معاف نہیں کرتا, نہیں معاف نہیں کرتا. یہ ضیاءالدین صاحب کی اصل میں بڑی مہربانی ہے. ان کو آنا چاہیے. اور ضیاءالدین صاحب اتنے مشہور نہیں ہیں. ضیاءالدین صاحب مقبوضہ کشمیر کے اندر اتنے کو زیادہ مشہور ہو گئے اور انہوں نے انٹرلنک کر دیتا ہے جموں کشمیر کے ان کو پشاور اور ادارے کے ان کو. باقی میں چھوٹی سی اور ایک گل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہے اس وقت ہزاراں کتاباں چھپ چکی ہیں, سینکڑے نہیں چھپتے ہیں, ہزاراں کتاباں ان کو چھپ چکی ہیں پہاڑی کے نام پہ. سب نے ہزاراں اور کچھ ہے پرانے میں جو ترجمہ ہو چکا ہے, ڈکشنری بن چکی ہے, اس وقت انسائکلوپیڈیا پہاڑی بن رہے ہیں. اور میں کشمیر جا رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ سال کے بعد. میں سری نگر رہنے والا بیسیکلی تو میں اتحادی کی آزادی کی وجہ سے دھوکہ دیتا میں تو وہاں سے 4 جیل میں نے پھانسی ہو گئی ہے یا ملکل بھاٹ ہو رہی ہے. میں اس نکل آیا اللہ تعالیٰ زندگی دینی ہے اس میں میرے کو کام کرانا تھا. میں تھا ان کو تک کام کیتا اور ایک اس نے سامنے آگے دی کچھ جڑا آدمی کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا اس شخص کی وجہ تو برطانیہ میں تو سندی ان کو جو پہاڑی کے نام کا اس وقت سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. یہ اور انفارمیشن کنفرم کر گیا ان کو اس وقت میری ریسرچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ریسرچ کی وجہ سے برطانیہ میں سکولوں میں پڑھائی پڑھائی جا رہی ہے. کیونکہ اتنا برطانیہ حکومت کا قانون ہے کہ 3 لاکھ آدمی کسی زبان کو بولتے ہوئے اس کو بیسک اس کی بچوں کو 5ویں تک جو ہے وہ بیسک زبان میں تعلیم دی جا سکتی. سمجھے بات ایک انفارمیشن آ گئی. میں رسالہ میں ایک مقالہ لکھا ہے ان سے علامہ اقبال یونیورسٹی پہاڑی اور اردو ایک قابل مطالعہ مقتدرہ قومی زبان نے چھاپیا, گولڈ میڈل میں نے اس کو ملیا اور اس وقت بہت ہی پاکستان کی 18 یونیورسٹیوں میں انتخاب میں شامل ہے. قریشی کا وہ مقالہ پاکستان کی 8 یونیورسٹیوں میں شامل ہے, جامعہ پنجاب میں بھی شامل ہے, اردو اکیڈمی سرکل مرکزی میں بھی شامل ہے, علامہ اقبال یونیورسٹی میں شامل ہے, آزاد کشمیر یونیورسٹی میں شامل ہے, کینڈل جام سندھ یونیورسٹی میں شامل ہے, گجرانوالہ یونیورسٹی میں شامل ہے اور ایک خصوصی بات دہلی یونیورسٹی میں شامل ہے دلی میں. اور دلی والوں نے مجھے بتایا ہوا ہے کیا پائیں صدر ہند آپ کو ایوارڈ دے گا, اس پر صدر ہند آپ کو ایوارڈ دے گا. لیکن تو سارے لوگ جو ایجنسی والے میں ہمیں جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ 50 لاکھ کا ایوارڈ کیا اور چارجر دیا وغیرہ جو بھی صدر ہند کو. لیکن میں جانا بھی نہ جانا ہمیں مجھے جانے کے لیے وہ تو پڑے. ایک بات ہے. دوسری بات میں گزارش کرنا چاہنا ہزارے کی اور کشمیر کی بات ہے. ہزارے اور کشمیر کی بہت بڑا قریبی رشتہ ہے. خان صاحب بھی 2-3 گلاں نہیں کی تو ہم بھی 2-3 گلاں شاید تسی جلدی بھی شروع تو نہایت ہی محبت بھری گلاں کیتیاں. روشن کے اور نجات المؤمنین 2 کتابیں اور بھی ہیں. اکرام محمدی ہے, اقوال الآخرت ہے, احوال الآخرت ہے. احوال الآخرت 3 مولویاں لکھی ہے, مولوی دلپذیر, مولوی عبدالستار اور ایک اور مولوی صاحب. مچھلی نے بات پاون لگیاں نہ رکھا بچایا, پھول گلابی کروڑ لگیاں کرنے زخم چلایا. یہ عبدالستار نے منع ہے. دوسری بات دوسرے 2 پیتانے والا جس کا 2 گدے چلایا. ادارے کی پیداوار ہے ضیاءالدین صاحب 3 چیزیں اور لچھی ایک 2 گیت ہے, ٹھیک ہے نا. لچھی ادارے کی پیداوار ہے. پانی کہنے والی لچھی ہے ذرا ڈھول منا, ٹھیک ہے. یہ لچھی ادارے کی پیداوار ہے. کب پیدا ہوئی ہے؟ 1000 سال پہلے پیدا ہوئی ہے گیت یا آج تو 500 سال پہلے میں نے بتا مایا بالو ہے, ٹھیک ہے نا. تو مایا بالو
سیدھا حوالہ دے رہے ہیں کہ حالات نعرے بھی کا دوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح کنجڑی ہے، اٹھ بلا کنجڑی ہے، من سے رہ گئے تو لگ رہی ایک پردیس اللہ دو ہزار کو لگ رہی. یعنی یہ چیزیں نہیں ہے باغوں میں چاہیے ہوئی ہوں، باغوں میں چاہیے ہوئی ہوں، نام والا سرور جانے لوگ باغوں بنائی ہوئی. یعنی یہ سب رکھا کا دوا ہے یہ لوگ یہ سب لوگ. تو اس کے بعد میں ایک گزارش کرنا چاہتا کہ میں مقالہ لکھنے واسطے اپنے میں اس وقت تک تقریباً 10 مقالے لکھ چکا ہوں. ضیاءالدین صاحب کی مہربانی کی وجہ سے ان کی شفقت کی وجہ سے وہ تحقیقی مقالے، لیکن افسوس ہے اس چیز کا میں تھوڑا سا شکوہ بھی کرنا چاہتا کہ چھپے کوئی اس وقت تک میرا مقالہ نہیں، کوئی بھی بات نہیں کیا. میں انٹرلنک کرنا چاہتا کشمیر اور پشاور اور ہزارے ان کو کنیکٹ کرنا چاہتا. تو اس واسطے میں اردو میں دینا میں نے مقالہ لکھ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی سینٹر کا قیام اور کردار. تو یہ میں مقالہ لکھا ہے، ایک 13 صفحے کا مقالہ ہے. آخر تک میں تھوڑا جیسے اس کا اختتامیہ پڑھنا چاہوں، باقی انشاءاللہ شخصی اور پھر اگر چھپیا تو پھر کسی بھی پڑھ لیتا. مختصر پہلے تعارف چھوڑا جاتا ہے ان کو بھی پیار دوں مقالے کا. جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کا قیام آزادی کے بعد ہوا 1958 میں. اس وقت بخشی کلام محمد دی حکومت ہو گیا تھی. اس وقت موجودہ کشمیر میں جو وزیر اعظم تھا وہ وزیر اعظم تھا. وزیر اعظم بعد میں ختم ہو گیا تو بعد میں وزیر اعظم بن گیا کیونکہ کیا کنٹیکٹ ہوا تھا جو حکومت ہند تھا اس وجہ سے کہ وزارت عظمیٰ رہے گی وہاں پر. وزارت عظمیٰ انہوں نے ختم کر دی جب 1810 لائے. اس کے پھر وزیر اعظم بخشی کلام محمد نے 1958 میں زبانہ تحقیق واسطے کام کیا اور 1958 میں اکیڈمی قائم ہوئی. اور سر پہاڑی کا شعبہ 1978 میں قائم ہوا جس کا پہلا انچارج آفیسر میاں کریم اللہ قریشی کے سامنے کھڑا ہے. اور تو پھر تحریک کی وجہ تو میں نے نسنا پیا اگر میں تھا وہاں شاید پاسے لگ گیا. تو یہ میں مختصر آخر کا اختتامیہ پڑھنا بڑا وقت تو سنا دیا. بہت بہت شکریہ. جنوبی ایشیا کے دل ریاست جموں کشمیر کے دل کے دھڑکنے کی آوازیں عربی کے علاوہ کشمیری، اردو، ڈوگری، گوجری، پہاڑی، بلتی، لداخی، پنجابی، ہندی اور انگریزی میں سنائی دیتی ہیں. یعنی یہ ہو رہا ہے جس میں اتنی زبانوں کا کام ہو رہا ہے. ان تمام 11 زبانوں کی ترقی و ترویج کے لیے جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز سری نگر کے نام سے بخشی کلام محمد کے دور حکومت میں 1958 میں ایک ثقافتی ادارہ قائم کیا گیا. اکیڈمی کا مرکزی دفتر ریاست کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کے وسط میں تاریخی لال چوک کے عقب میں دریائے جہلم کے دوسرے کنارے پر واقع لال منڈی کے مقام پر قائم ہے. پوری انفارمیشن آتی ہے. جبکہ اس کا علاقائی دفتر ریاست کے سرمائی دارالحکومت جموں شہر کے کیمت چوک میں تعمیر شدہ علی نو تھیٹر میں قائم ہے. علی نو کوئی بہت بڑا ہندو رائٹر سے اس دن آتا ہے علی نو تھیٹر ہے. سری نگر کا تاریخی تمدنی مرکز ٹیگور ہال ٹیگور میں نام ہے وہ ٹیگور ہال بھی اکیڈمی کے مرکزی دفتر کے زیر استعمال ہے جہاں تمام زبانوں میں ریاستی، حکومتی اور عالمی سطح کے سیمینار اور کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں. ریاست کا گورنر اکیڈمی کا سرپرست ہے. پورا ڈھانچہ وزیر اعلیٰ اس کا صدر اور سیکرٹری ایگزیکٹو ہیڈ ہے. جبکہ اکیڈمی کے آئینی اور اختیاراتی حصول میں جنرل کونسل، سینٹرل کمیٹی، مالیاتی کمیٹی اور کچھ ایسی کمیٹیاں ہیں جنہیں سینٹرل کمیٹی منتخب کرتی ہے شامل ہیں. اکیڈمی کے قیام 1958 سے اس وقت تک 19 سیکرٹری اپنے فرائض نبھا چکے ہیں. 19 سیکرٹری اس وقت نبھا چکے ہیں اور موجودہ سیکرٹری ڈاکٹر عزیز حاجنی اکیڈمی کے 20ویں سیکرٹری ہیں. اکیڈمی کے مختلف شعبہ جات سے تحقیق و تنقید، تاریخ، لوک ادب اور تراجم پر مبنی سینکڑوں کتب جن کی مجموعی تعداد ہزاروں میں ہے تباہ ہو چکی ہیں. جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز سری نگر اپنے آئین کی روح سے ایک خود مختار ثقافتی ادارہ ہے. اور تو سمجھے اکیڈمی پڑھائی ہے ایک آپ کو خود مختار ثقافتی ادارہ ہے اور اپنی ادبی ثقافتی سرگرمیوں کے باعث عالمی شہرت حاصل کر چکا ہے. اکیڈمی کے ایگزیکٹو ہیڈ سیکرٹری میں ریاست کے عالمی شہرت یافتہ ادیب دانشور محمد یوسف ٹینگ ایک اہم نام ہے. محمد یوسف ٹینگ سیکرٹری ہے کلچرل اکیڈمی کا
کشمیر کلچرل اکیڈمی کا سیکرٹری ہے، یہ اتنا دانشور آدمی ہے کہ اس کے حوالے ہماری بنی آلودگی اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کے دوران اس کے حوالے دیتی ہے، یعنی وہ اس اکیڈمی میں کام کرتا ہے، تو وہ سیکرٹری کام کر سکتا ہے۔ آخر پر بنا تحریر مضمون آگاہ کی ضمن میں یہ گزارش کرنا اشد ضروری ہے، ختم کر دیا میں نے شارٹ کر دیا، بلکہ اس کے بغیر اس مضمون کا متن قابل غور ہو ہی نہیں سکتا کہ اس مضمون کا عنوان دھاتوں کو اپنے محسن محب اور ہندکو پہاڑی کے عاشق ادارہ ہندکو بورڈ پشاور کے ہر نزدیک محسن ہر درجہ متعارف سیکرٹری جنرل اور ہندکو زبان کے مایا نواز ادیب شاعر اور دانشور جناب محمد ضیاء الدین نے دیا تھا۔ محمد ضیاء الدین کی مادری زبان ہندکو ہے، لیکن وہ دنیا کی تمام زبانوں بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی 31 زبانوں سے بھی وہی محبت رکھتے ہیں جو ان کو ہندکو سے ہے۔ خصوص کا اردو زبان کو ہندکو بھی رانی کا خطاب دینا ایک معروف مقولہ بن چکا ہے۔ محمد ضیاء الدین صاحب کے ارشاد پر لکھے گئے اس مضمون سے جنوب کشمیر کلچرل اکیڈمی کے زیر اہتمام مختلف علاقائی زبانوں میں تخلیق ہونے والے شعری و نثری ادب کے اچھوتے موضوعات سے تحقیق کے کئی نئے زاویے سامنے آئے ہیں۔ غالباً جناب محمد ضیاء الدین ہندکو زبان کے دیگر بڑے محققین اور دانشوروں کے تعاون سے اس مضمون میں مذکور مختلف زبانوں کے ادب کی ہر جہت سے استفادہ کر کے ہندکو سے سبز و شاداب باغ کو رونق میں مزید اضافہ کرنے کے خواہش